اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے علامہ اقبال کی جو نظم لایا ہوں وہ ان کی پیچیدہ نظموں میں سے ایک ہے، لیکن آج ہم اس نظم کو آسان اور عام فہم زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی نظم کی طرف۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ مشکل الفاظ میں گیسو لمبی زلفیں، تابدار چمکدار، خرد عقل یا سوچ، قلب دل۔ علامہ اقبال کا یہ شعر حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن فکر اقبال اور نظم کے دیگر اشعار کو سامنے رکھیں تو یہ شعر حقیقت پر لکھا گیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، اے میرے رب، تو اپنی صفات اور تجلیات کو اور واضح اور روشن کر دے تاکہ میں مزید تیرا قرب حاصل کر سکوں، اور میری سوچ، عقل اور قلب و نظر باقی دنیا سے کنارہ کشی کر کے فقط تیرے ہی عشق میں اور وجدان میں کھو جائیں۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ مشکل الفاظ میں حجاب، پردہ، آشکار، ظاہر ہونا یا سامنے آنا۔ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، وہ عشق ہی کیا عشق ہے جو پردے میں رہے، اور وہ حسن بھی کیا حسن ہے جو خود کو چھپا کے رکھے۔ اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میں جس حسن اور جس خدا سے عشق کرتا ہوں وہ میرے سامنے ظاہر ہو جائے تاکہ میں اپنے عشق کی انتہا کو پہنچ سکوں اور اس حسن مطلق کو دیکھ سکوں۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ مشکل الفاظ میں محیط احاطہ کیے ہوئے یا گھیرے ہوئے، بے کراں بہت وسیع جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، آب جو ندی یا نہر، ہم کنار ملنا یا بغل گیر ہونا۔ اقبال اس شعر میں اپنے عشق کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ذات وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جبکہ میں ایک معمولی سی ندی جیسا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرا وصال حاصل ہو سکے، اور اب میری تڑپ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یا تو مجھے اپنے اندر سما لے یا پھر مجھے اپنے سے بالکل دور کر دے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تو اپنے عاشقوں کو خود سے دور نہیں کرتا، اس لیے اے حقیقی معبود، تو مجھے اپنا وصل اور اپنا جمال عطا فرما۔ میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ، میرے گوہر کی آبرو، میں ہوں خزف تو مجھے گوہر شاہوار کر۔ مشکل الفاظ میں صدف سیپ جس میں ہیرا بنتا ہے، گوہر اصل یا اصیل، آبرو عزت، خزف ٹھیکری یا گھونگا، گوہر موتی، شاہوار بادشاہوں کے لائق یا بہت قیمتی۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، اگر میں ایک صدف ہوں، مطلب میرے اندر کوئی وصف یا خوبی ہے تو یہ بھی تیری ہی عطا کردہ ہے، اور اگر میں ایک ٹھیکری یا عام سا پتھر ہوں تو مجھے اتنا قیمتی اور بیش قیمت کر دے کہ دنیا کے شہنشاہ
اور بادشاہ جس کو پانے کی جستجو کریں، کیونکہ فقط تیری ہی ذات ہے جو عزتیں عطا کرتی ہے۔ نغمہ نوبہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو طائر کے بہار کر۔ مشکل الفاظ میں دم، سانس یا نفس، نیم سوز آدھا پکا ہوا یا نصف پختہ، طائرک چھوٹا پرندہ۔ یہ شعر بھی پچھلے شعر کا ایک تسلسل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے خالق کائنات، اگر میرا عشق ابھی ناپختہ ہے اور ابھی تک میرے نصیب میں اگر بہاریں یعنی محبوب حقیقی کا وصال نہیں، تو اے میرے رب تو مجھے اس بہار کا پیغام بر بنا دے، تاکہ میں دوسرے لوگوں میں تیری حقیقت اور صفات کو بیان کر سکوں، اور میرا شمار بھی تیری حمد و ثنا کرنے والے بندوں میں ہو سکے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ مشکل الفاظ میں باغ بہشت، جنت کا باغ، کار جہاں دنیا کے کام، دراز لمبے یا طویل۔ اس شعر میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے بہت ہی نفیس انداز میں شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے آدم اور اولاد آدم کو ایک معمولی سی غلطی پر جنت سے نکال کر دنیا کی ویرانیوں میں ڈال دیا، اور پھر اس کو طرح طرح کی فکریں لاحق کر دیں۔ اب میں اپنی زندگی اور اپنی پریشانیوں میں اتنا گم ہو گیا ہوں کہ مجھے تیرا خیال ہی بھول گیا ہے۔ اے اللہ، تو نے ہی مجھے یہ سفر بخشا تھا، لہٰذا اب تو میرے اس سفر کے اختتام اور میرے واپس آنے کا انتظار کر۔ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ مشکل الفاظ میں دفتر عمل، نامہ اعمال، شرمسار شرمندہ ہونا۔ اقبال اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب قیامت کے دن میرا نامہ اعمال تیرے سامنے ہوگا تو وہ لمحہ میرے لیے سب سے مشکل ہوگا، کیونکہ میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے مقابلے میں برائیاں اور گناہ زیادہ ہوں گے، اور میں اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوں گا کہ تیرا بندہ اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہونے کے باوجود بھی میں اتنا گناہ گار ہو گیا، اور تجھے بھی شرمساری ہوگی کہ تو نے مجھ جیسے انسان کو خلق کیا۔ دراصل اس شعر میں اقبال بہت ہی لطیف انداز میں مغفرت مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، قیامت کے دن مجھے شرمساری سے بچا لینا، مطلب میرے نامہ اعمال کو نظر انداز کر کے مجھے بخش دینا، کیونکہ مجھ میں تیرا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔